زندگی اور موت کا سلسلہ ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے بہترین کردار، حسن اخلاق اور شخصیتی خوبیوں کی بنا پر ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی کی شخصیت کا شمار بھی انہی شخصیات میں سے ہوتا ہے۔ مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی کی شخصیت قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہماگیر شہرت کی حامل تھی۔ آپ کی فہم و فراست، تجارتی استعداد، ذہنی اور فکری صلاحیتوں اور آپ کی خدمت انسانیت کی کاوشوں نے آپ کو دنیا بھر میں ممتاز کر دیا۔ بالخصوص میمن برادری کی بین الاقوامی یکجہتی اور سماجی خدمت کے حوالے سے آپ کو میمن برادری کا بین الاقوامی قائد تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ 1944 کو بھارت کے صوبے سورت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان نے تقسیم ہند سے قبل پاکستان ہجرت کی اور آپ نے اپنی تعلیم کراچی سے مکمل کی۔ آپ بچپن ہی سے ذہین، باصلاحیت اور اعلیٰ خیالت کے مالک تھے۔ آپ کا تعلق کراچی میں موربی ٹنکارا میمن جماعت سے تھا۔ آپ سن 1972 کو ARY گروپ آف کمپنیز کا قیام عمل میں لا کر ایک کامیاب صنعت کار اور بزنس مین کے طور پر ابھرے۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا قیام بھی آپ کی کاوشوں کی مظہر ہے، جو پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اعلیٰ کاروباری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب ایک نیک دل، ہمدرد اور اعلیٰ بصیرت کے مالک تھے۔ سن 2001 میں آپ نے لطیف ابراہیم جمال، حاجی عبدالرزاق ٹیسٹی، حاجی ابوبکر پردیسی اور آدم نور کے ہمراہ میمن برادری کو ایک بین الاقوامی صاحبان تلے متحد کرنے کی کوشش شروع کی اور اپریل 2001 میں دبئی میں پہلا میمن انٹرنیشنل کنونشن کا انعقاد کیا۔ اس کنونشن میں 20 ممالک سے 250 سے زائد مندوبین نے شرکت کی۔ مرحوم حاجی صاحب کے اس تاریخی اقدام سے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا قیام عمل پذیر ہوا، جو دنیا بھر میں آباد میمن برادری کی مرکزی تنظیم ہے۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا قیام میمن برادری کی تاریخ کا سنہرا باب ہے، جس نے انتہائی مختصر عرصے میں خدمت انسانیت کی عظیم مثالیں قائم کی۔ مرحوم حاجی صاحب ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور مسلسل 6 سال تک دوران صدارت دنیا کے مختلف ممالک میں آباد میمن برادری تک اس کا پیغام پہنچایا اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے اجلاس منعقد کر کے WMO کے مشن کی تکمیل کے لیے وہاں کے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کی۔ مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی WMO کی ہر سالانہ اجلاس AGM اور بورڈ آف مینجمنٹ کے اجلاس میں اپنی تمام تر مصروفیاتوں کے باوجود شرکت فرماتے تھے۔ اپریل سن 2001 کو سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان جناب شوکت عزیز کو خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے فرمایا، تاکہ کیونکہ ہم کو یونٹی پیدا کرنی ہے ہماری قوم کے اندر، دنیا کے سب میمنوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ہمارا کام کوئی پولیٹکس میں گھسنے کا نہیں ہے، صرف کام یہ ہے کہ غریبوں کو کس طرح سے مدد کی جائے، زیادہ سے زیادہ ہمارے میمن قوم ایجوکیشن کرے، خود کفیل ہو جائے، اپنے ٹانگوں پہ کھڑی ہو، اور دنیا میں یوں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ رکھے، یوں میں نہیں رکھیں۔ حاجی صاحب نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پیغام کو دنیا بھر میں آباد میمن برادری میں عام کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد فرمائی اور امریکہ کے مختلف شہروں میں روڈ شو منعقد کر کے میمنی زبان میں اپنے مخصوص انداز سے خطاب کیا اور میمن برادری کو WMO میں شمولیت کی دعوت دی۔ میمن برادری کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف عمل رہنے والے حاجی صاحب تمام دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ کراچی میں قائم فاطمہ بھائی ہاسپٹل اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ حاجی صاحب میمن برادری کی تمام سماجی و ثقافتی تقاریب میں خصوصی شرکت فرماتے تھے۔ سماجی رہنماؤں اور کارکنوں کی حوصلہ افزائی ہمیشہ آپ کا وتیرہ رہا۔ مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی ایک سچے اور محب وطن پاکستانی تھے۔ پاکستان کے ہر نازک اور کٹھن معاشی مسئلے پر آپ نے ہمیشہ حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون فرمایا۔ 18 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں ہونے والے ہولناک زلزلے کے متاثرین کی امداد کے لیے آپ نے روز اول سے اقدامات کیے اور WMO کے وفد کو امدادی کارروائیوں کے لیے متاثرہ علاقوں میں روانہ کیا۔ پاکستان کے اس نازک اور کٹھن مرحلے میں حاجی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سے بذات خود ملاقات کی اور WMO کی امدادی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔
वजीर आजम पाकिस्तान ने हाजी साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और इसको खिदमत की अजीम मिसाल करार दिया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तहत कायम किए जाने वाले मेमन इंडस्ट्रियल व टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिट्टी के क़याम में भी हाजी साहब की शब रोज काविशें शामिल है। मिट्टी के क़याम के वक्त हाजी साहब ने इस बात की भरपूर यकीन दहानी करवाई कि ये इदारा बिला नस्ल व इम्तियाज तमाम तबकात की खिदमत अंजाम देगा। बिलाशुबा मिट्टी का क़याम हाजी साहब की आला लीडरशिप और उनकी बसारत व हौसला अफजाई के बगैर मुमकिन ना थी। मेमन बरादरी में आला तालीम का फरोग, मेमन बरादरी की तालीमी तरक्की हाजी साहब की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और इस सिलसिले में दुबई में मुनक्किद AGM में आपने दुबई में मेमन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा पेश किया और इस मकसद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर सरगर्म अमल रहे। तालिब इल्मों की माली इमदाद और कई तालीमी इदारों के क़याम में आपकी भरपूर माली सरपरस्ती शामिल थी। मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी की जिंदगी तिजारती व भलाई ख्वाहिशों की एक मिसाल है। आपने जिस तरह कारोबार में जीना बजीना उरूज हासिल किया और इसी तरह आप मेमन बरादरी और इंसानियत की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा किया और आज बजा तौर पर मेमन बरादरी फख्र से आपको अपना कायद व रहनुमा तस्लीम करती है। आपकी बेपनाह खिदमत के एतराफ में अप्रैल 2005 को बम्बई में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, जबकि पाकिस्तान में मार्च 2011 को आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ से और अप्रैल 2011 को वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपकी आला खिदमत के एतराफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 21 फरवरी 2014 को मेमन बरादरी की हर दिल अजीज शख्सियत ने लंदन में अदालत के बाद रहलत फरमाई और 25 फरवरी 2014 को कराची में इनकी तदफीन अमल में आई। आज मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी हमारे दरमियान नहीं, लेकिन इनकी अंजाम दी जाने वाली समाजी खिदमत और इनके कायम करदा इदारे हमेशा हमको इनकी याद दिलाते रहेंगे। मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी और इनके मरहूम साथियों ने WMO का क़याम अमल में लाकर अपने लिए सदका जारिया जारी किया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके नक्श कदम पर चलते हुए इनके मिशन की तकमील के लिए सरगर्म अमल हों।